اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا، لیکن یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو اللہ کا ذکر بھی حساب کے ساتھ کرتے ہیں، حساب و کتاب، نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو۔ حضرت نے اگر 75,000 مرتبہ فرمایا ہے تو 75 سے نہ 74 ہوگا اور نہ ہی 76 ہوگا، نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بھائی مرشد کی بات ہے، شیخ کی بات ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اللہ رسول کی بات ہوتی تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مرشد کی بات ہے تو وہ بھی بدعت چلی ہوئی ہے جناب، کٹ 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 کرنے والی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو، اور ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے یہ۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ اور جو لوگ نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ گشت نکلتی ہے تبلیغی جماعت کی، جب ٹولی کہیں کسی مسجد میں ڈیرہ ڈالتی ہے تو ڈیرے بھی انہی مسجدوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں بھائی، اور جہاں کچھ متعارف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی خرچ ورچ نہیں ہوتا ہے۔ خرچ کیسے ہوگا؟ جب تم اپنوں میں جا کے بیٹھو گے، اس کے سر پہ سوار ہو کر کے کھاؤ گے، تمہارا خرچ کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے خرچ ہوگا؟ کہتے ہیں برکت کچھ نہیں ہے، یہ اپنوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے وہ دوسروں کے سروں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو برکت کہاں سے؟ برکت کا اس میں کہاں سے تعلق؟ الغرض جب آپ دیکھیں گے اور جو جانتے ہیں کہ جب گشت کرنے نکلتے ہیں زیادہ تر عصر کے بعد گشتی نکلتی ہے، ٹولی بنا کر کے دکانوں پہ وہاں جا کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی، یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جو گھر کے اندر رہ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی باقاعدے مسجد میں تسبیح دے کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی بٹھایا گیا اس کو ذکر کے لیے بٹھایا گیا ہے، یعنی اس کا ربط اس آدمی سے روحانی طور پر ہوتا ہے، اس جماعت کا جو ٹولی کا جو نکلتی۔ ہمارے عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح سے جان رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ ٹولی جو ہے نکلتی ہے گشت کے لیے، اور یہاں یہ آدمی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دعا کرتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذکر سے لوگ جو ہے قریب آئیں گے، اس کی جو ذکر میں مشغول ہیں، اس کا فوکس اور اس کی شعاع لوگوں کے دلوں پہ پڑ رہی ہے اور لوگ قریب آئیں گے، سمجھ رہے؟ غرض اگر چھوڑیں، یہ ایک تفصیلات رہی ذکر کے تعلق سے تھوڑی سی، جماعت کے اپنے اور بھی ہیں، میں آ رہا ہوں آگے۔ اگر ہم یہ ذکر جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ورد کے معنی میں لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہایت ہی یعنی عجیب سا فرمان ہوگا۔ ہم نے قرآن کو رٹنے کے لیے اتارا ہے، تو ہے کوئی رٹنے والا؟ ہزاروں رٹنے والے ہیں بھائی، سمجھ، عمل کرنے والے کم ملیں گے لیکن رٹنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اللہ کا یہ منشا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھئی رٹنے والا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والا۔ اور کتنے صحابہ تھے، سارے قرآن کے حافظ تھوڑی تھے، تو گویا کہ جو رٹا نہیں وہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچا، تو صحابہ اور تابعین بھی بیچارے اس معاملے میں ان لوگوں سے جو رٹتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان سے کمتر ہی رہے، نعوذ باللہ، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال شیخ دیوبند جناب زکریا صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے ذکر کی فضیلت میں، اور جو انہوں نے معنی بیان کیا ہے، اس معنی کے بیان کرنے میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہم نے معنی بیان کیا ہے، اگر اس معنی کو کوئی نہ سمجھے اور اس کو نہ یقین کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے۔ وہ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے، جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو میں بتاؤں، یہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 اور 35، 34 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر، اچھا ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں، یہ زکریا صاحب کی کتاب ہے جناب علی، سمجھ رہے ہیں، فضائل اعمال ہے، لکھتے ہیں کہ اچھا فضائل اعمال، فضائل ذکر کے اندر بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ اور خاص طور سے پوری تبلیغی نظام میں صوفیوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور بعض صوفیوں کو تو رضی اللہ تعالی عنہ تک کہا گیا ہے۔ وہ صوفیہ جن کے عقیدے میں بتاؤں گا ابھی،
جیسے شبلی ہوئے، جنید ہوئے، فلاں ہوئے، ابن عربی ہوئے، جو پکا زندیق تھا صوفی ابن عربی، پکا زندیق آدمی تھا، اسے حضرت اکبر کے نام سے حضرت نے یاد فرمایا، گویا زندیق ان کا حضرت اکبر بہت بڑا شیخ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے خانقاہیت انہی صوفیوں سے چلی ہے اور ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، اور ہمارے جیسے وہابی الزام ہی لگاتے ہیں نا خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر، تو حضرت پہلے سے لکھ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے، ہر طرف فقرے کسے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر تان و تشنیع کی جاتی ہے، جملے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے۔ یعنی دنیا کو دھمکی دی جا رہی ہے، اے لوگو جو تم صوفیوں کے سلسلے میں اور یہ مزاروں میں سوئے ہوئے، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں تم جو چاہو کہہ لو، یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاہوں میں جو حق ہو کے نعرے لگاتے تھے، برا بھلا کہہ لو، کل جب تمہاری آنکھ کھلے گی جب تمہیں پتا چلے گا کہ جو بوریوں پہ بیٹھنے والے کیا کچھ کما کے لے کے چلے گئے، جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے، تب پتا چلے گا۔ یعنی یہ جہنم میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ تو صوفیوں کے بہت بڑے مداح، اور یہ خود صوفی تھے بیچارے، صوفی ہی نہیں بلکہ صوفی گر تھے، اور یعنی صوفی بنانے والے، یہاں تک پوری جماعت کو صوفی بنایا ہوا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں؟ آج پورا ٹولہ یہ صوفیت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ چنانچہ شعر لکھا ہے عربی کا حضرت علامہ شیخ الدیوبند نے کہ فسوف ترى اذا کشف الغبار افرس تحت رجلک حمار۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کہاں دلیل ہے گدھے کی، آؤ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر تم سوار تھے یا گدھے پر، یعنی مانو گے تو گھوڑے پہ سوار رہو گے، نہیں مانو گے تو گدھے پہ۔ اور ظاہر ہم صوفیوں کی تعلیمات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، الا یہ کہ جو تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ بقیہ ہم ان کے چوچلوں میں جنہوں نے یہودیت، نصرانیت اور بدھسٹیت اور ہندویت اور برہمنیت اور جو ہے ان زہد و تقوی کی آڑ لے کر کے ان عقیدوں کو پھیلایا ہے، ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، علی الاعلان جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تم اس کو لاکھ زہد و تقوی بیان کرو، اس کو لاکھ کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ نہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں صوفی، اور حضرت علامہ جیسے صوفی بھی دیکھے ہیں، اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت علامہ کتنے بڑے صوفی تھے اور ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ہم ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو بہرحال میں اپنی زبان سے کیا کہوں، آپ کی عدالت میں رکھوں گا ابھی انشاءاللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی مسلمان کسی نیک آدمی کو گالی نہیں دے گا، ہے نہیں؟ اچھا آدمی، نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی اگر یہ بزرگ ہی ہوتے تو ان کو گالیاں کیوں پڑتی؟ گالیاں تو پاگل، مجنون، دیوانے اور جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کوئی مسلمان کر سکتا ہے، انہیں کون گالیاں دے گا؟ کون گالیاں دے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ گالیاں جو ہے نا، گالیوں کا لفظ، کوئی بدعقیدہ کمزور ایمان کا آدمی تو خود اس چکر میں پڑا ہوا بیچارہ، انہیں گالی کیوں دے گا؟ انہیں تان و تشنیع وہی لوگ کریں گے جو قرآن و سنت سے مزین اور آراستہ ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے اور بڑے نکتے کی بات ہے، ذرا دھیان دیں، غور کریں کہ فرما رہے حضرت ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں۔ میرے بھائی، گالیاں کون دے گا ان کو؟ گالیاں ان کو کون دے گا؟ اور گالیاں کون نہیں دے گا؟ گالیاں وہی نہیں دے گا جو ہندوؤں کی چوکھٹوں پہ بھی جا کے بھیک مانگ لیتے ہیں بیچارے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں، پیڑ پودے، پتھر، مزار، قبر، چادر، سب سے بھیک مانگتے ہیں، سب جگہ جا کے سر جھکاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو انہیں گالیاں دینے سے رہے۔ کسی نے اگر تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں روب دکھا دیا اپنی بزرگیت کا تو یہ بیچارے جوتے چاٹتے ہیں بدعقیدہ مسلمان۔ یہ تو گالیاں ہاں، وہاں بھی جو ہیں کٹر پنتھی جن کو کہا جاتا ہے، جو بالکل کتاب و سنت کے حاملین ہیں، وہی ان کو تان و تشنیع کرتے ہیں کہ جناب علی یہ تم ہمیں ان کو منواتے ہو، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی کتے شاہ، کوئی طوطے شاہ، کوئی فلانے شاہ، کوئی برہنہ پیر، کوئی ننگے پیر، کوئی ہرے پیر، کوئی گلابی پیر، کن کن کو تم ہمیں منواتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔
یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور اچکے شرابی، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے گنج اور بھنگڑے بھنگ پینے والے، ہم وہابی ان کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خانقاہ نہیں تعمیر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی خانقاہ تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ میدان جہاد میں جاتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور نشر و اشاعت کرتے تھے دین کی، اس طرح سے۔ لیکن یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے تسبیحیں لے کر کے، گھٹنوں میں پیر ڈال کر، گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کر کے، اور اللہ حق ہو، اللہ حق ہو، اور داہنے طرف سے ضرب لگاؤ، بائیں دل کی طرف سے نکلے، بائیں سے سر گھماؤ تو داہنے طرف نکلے، یہ ہم نہیں مانتے، نہ یہ اللہ کی تعلیم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بہرحال یہ اچھا کہہ رہے ہیں، اچھا ابھی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی فضیلت میں حضرت زکریہ صاحب نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 36 کے اندر فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، فضائل ذکر صفحہ نمبر 36، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو، اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، تو فارمولہ بتا رہے ہیں حضرت زکریا صاحب، اور یہی فارمولہ پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ دیکھو، بخیل ہو، بخل کی وجہ سے مال نہیں خرچ کر سکتے تو کیا کرو، اور بزدل ہو، ہے نا، جبکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ کی بزدلی سے، اور مسلمان شیر دل ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، لیکن بزدل رہو کوئی بات نہیں، بزدل ہو، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تو کیا کرو، محنت نہیں کر سکتے راتوں کو تو کیا کرو، کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ذکر کثرت سے کرے، ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اور فے لکھ کے فساد جڑا ہوا ہے، فے لکھ کے فساد جڑی ہوئی ہے، کیا یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادات نفلیہ میں ہوتی ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات نفلیہ، آپ سوچیں جہاد یہ نفلی عبادت ہے، جہاد فرض ہے۔ حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں اور حدیث فہمی دارالعلوم دیوبند کا یہ ورثہ ملا ہوا، دیکھیں یہ دیکھیں حدیث، وہ سید واڑیات جو ہے کیا کہتے ہیں حدیث فہمی اپنے شیخوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ حضرت ابھی ہمیں تعجب ہوتا ہے یار، حضرت یہ کیسے شیخ الحدیث تھے، امام صاحب کی فضیلت میں اس قدر اندھے ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی کہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو بناتا تھا تو گناہ صغیرہ جو گرتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے اور گناہ کبیرہ بھی دیکھتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وضو سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے ہیں، اور حضرت مارے جوش میں بڑے گناہ کو بھی پن لگا دیا حضرت نے۔ شیخ الحدیث ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اس قدر یہ دیوانگی کے شکار ہو چکے تھے، اعوذ باللہ۔ اور یہاں بھی بھائی چیز ٹھیک ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا وہ، اور جہاد جو اہم فریضہ ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگوں مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فرض ہے، اس کے بارے میں کہ یہ عبادات نفلیہ ہے، یعنی نفلی عبادت ہے، نعوذ باللہ۔ سنیے، کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو بس، اللہ اللہ کرتے رہو، نہ جہاد نہ بخیل ہو تو بخیل رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے ویسے کسی غریب فقراء کے اوپر خرچ نہ کرو، راتوں کو نفل وفل بھی مت پڑھو، بس ذکر میں لگے رہو۔ یعنی یہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہیت کی دعوت ہے، اللہ اکبر۔ اور عام مرحوم نے جناب زکریا صاحب نے لوگوں کو ڈھیٹ بننے کے لیے کس طرح سے دعوت دی ہے کہ اہم فرائض چھوٹ جائے، بس ذکر میں لگے رہو، جہاد جو ایک اہم فریضہ ہے۔ اور
میں سمجھتا ہوں کہ زکریا صاحب کو ایک بات اور فے لکھ کر کے لکھ دینا چاہیے کہ بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر سکتے، جو فرض ہے تو ذکر کرو، ہے نا؟ بخالت کی وجہ سے اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر